اس میٹیریلسٹک دور میں اتنی اچھی کاوش کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے، اور اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر آپ میرے سے پرسنلی پوچھیں تو جب بھی میں ڈپریس ہوتا ہوں یا میرے لیے کچھ بھی مشکل آ جاتی ہے یا لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے یا لوگ میرے خلاف بات کرتے ہیں تو میں یہ چیز سوچ کے بہت خوش ہو جاتا ہوں۔ عالم ارواح سے جب عالم اجسام میں آیا تب بھی اسے ایک پریشانی لاحق تھی، جب عالم اجسام سے اس عالم میں آیا، عالم دنیا میں آیا، تب بھی رو رہا تھا۔ یار می گوید بگو، محبوب مجھے کہتا ہے کہ بول۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بک کا انٹروڈکشن۔ کتاب کا نام ہے یار می گوید بگو، محبوب مجھے کہتا ہے کہ بول۔ ٹائٹل اس کا فارسی میں ہے لیکن بک اردو میں ہے۔ یہ میرے بہت ہی پیارے عزیز اور دوست سید عرفان الحسنی صاحب نے لکھی ہے، اور ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، تو انہوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ حضرت سخی سائیں صاحب کے ملفوظات کو محفوظ کیا جائے بلکہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس میٹیریلسٹک دور میں اتنی اچھی کاوش کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے، اور اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کتاب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ میری طرح کم کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی ہے، کیونکہ آسان اردو میں لکھی ہوئی ہے اور ایزی ریڈ ہے۔ عرفان الحسنی صاحب سے میری اور بھی گفتگو ہوئی، وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دو چیزیں اس کتاب کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ملفوظات کن کو کہتے ہیں۔ ملفوظات ان باتوں کو کہتے ہیں جو بزرگ اپنے فالوورز کو کہتے ہیں اور فالوورز کے دل و دماغ میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کتاب میں جتنی بھی چیزیں لی گئی ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، ریکارڈڈ ہیں، اور ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ ملفوظات میں سب سے پہلی تحریر توحید، پیج نمبر 94، اس میں لکھا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے سے پرسنلی پوچھیں تو جب بھی میں ڈپریس ہوتا ہوں یا میرے لیے کچھ بھی مشکل آ جاتی ہے یا لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے یا لوگ میرے خلاف بات کرتے ہیں تو میں یہ چیز سوچ کے بہت خوش ہو جاتا ہوں کہ اس کائنات میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے تو اچھا ہی کرے گا۔ پیج نمبر 216، نماز کے حکم کی وجہ۔ سائیں جی سرکار اپنے پاس آنے والے مہمانوں کو کوئی لمبے چوڑے ورد اور وظیفے نہیں بتاتے تھے، بلکہ لوگوں کی کردار سازی ہی پر توجہ دیتے تھے۔ اس چینل کا مقصد بھی سیلف ڈیولپمنٹ ہے، ان ادر ورڈز کردار سازی، اور کردار سازی میں اپنی کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی نہیں۔ اگر آپ کو یہ کمپلیٹ بک پڑھنی ہے تو نیچے آپ کو میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، عرفان بھائی کا بھی اور اپنا بھی۔ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، عرفان صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بک چاہیے۔ مجھے تو خیر فری میں مل گئی ہے کیونکہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے فری میں دے دی ہے تو فائدہ ہو گیا ہے۔ خیر، پیج نمبر 216 کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ مفہوم سامعین کے گوش گزار کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ نماز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے، اس لیے اس محفل پاک میں آنے والوں کو صرف نماز کی پابندی ہی کا حکم دیتا ہوں۔ تو بات بڑی سمپل ہے، اور چیزوں کو سمپل رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کتاب کو بہت سمپل رکھا گیا ہے، اور یہ میں جانتا ہوں کہ بہت محنت کا کام ہے۔ باقی جو میری بات عرفان بھائی سے ہوئی وہ آپ سنیے۔ السلام علیکم عبید بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ نے کہا کہ عزت کرتے ہیں آپ، میں اس پر بھی آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ اور اس کتاب کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ صوفی ازم پر ہے کتاب، اور جو میرے شیخ ہیں سلسلہ تصوف میں حضرت سائیں غلام حسین قلندر اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات کو میں نے مجتمع کیا اس کتاب میں۔ تو چونکہ وہ تارک الدنیا لوگوں کی نظر میں تھے اور لوگ انہیں مجذوب کہتے تھے، لیکن اس کتاب میں نے ان کے جو احوال دیکھے، میں نے جو ان کے ملفوظات سنے، اس میں نے یہی سمجھا کہ وہ تارک الدنیا نہیں تھے، انہوں نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ رکھا، اور تصوف کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید خطوں پر استوار کیا۔ جیسے کہ بہت سارے جدید تصوف کے صوفی آج ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت واصف علی واصف اور جناب بابا اشفاق صاحب،
اور ابھی ریسنٹلی حیات اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے بابا یحییٰ صاحب. تو ایسے بزرگ جو ہیں انہوں نے ایک نئی جدت دی ہے تاکہ نوجوان بھی جو ہیں وہ دور حاضر کے مطابق جو ہے وہ تصوف کو سمجھیں اور ویسے اپنی زندگی گزاریں. اور تصوف ہی میں سمجھتا ہوں کہ اخروی نجات کا ذریعہ بھی ہے اور زندگی میں سکون لوگوں کو نہیں ملتا. سب سے اہم چیز جو ہے نا، لوگ سکون کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، تو سکون جو ہے وہ تصوف میں ہے. تو صوفیوں نے ہر زمانے میں ایک نیا طریقہ لوگوں کو دیا ہے جس سے وہ سکون حاصل کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے جیسے انسان دنیا کو دیکھتا ہے، مختلف دنیا کے پہلوؤں کو دیکھتا ہے، ویسے ویسے اس کا دل اس سے اٹھتا جاتا ہے اور پھر اس کو دنیا اور دین میں بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس بارے میں کچھ اس کتاب میں ہے یا آپ کچھ بتائیں اس بارے میں. اور پھر دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے کہ انسان ہے نا کہ عالم ارواح سے جب عالم اجسام میں آیا تب بھی اسے ایک پریشانی لاحق تھی. جب عالم اجسام سے اس عالم میں آیا، عالم دنیا میں آیا، تب بھی رو رہا تھا. لیکن جب اس دنیا میں آیا تو پھر اس دنیا کا ہو کے رہ گیا. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو ساری زندگی وہ اسی دنیا میں، اسی دنیا کے ہو کے زندگی گزار دیتے ہیں اور انہیں کسی اور چیز کی جو ہے وہ فکر نہیں ہوتی. اس لیے کہ شاید انہیں کوئی استاذ ایسا نہیں ملتا، انہیں کوئی راہبر ایسا نہیں ملتا، کوئی لیڈر ایسا نہیں ملتا کہ جو انہیں ان دونوں چیزوں میں فرق واضح کرے. بہرحال مذہب جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ناؤ ہوتی ہے، ایک کشتی ہوتی ہے، کہہ لیں ایک بڑا بحری جہاز ہوتا ہے اور وہ سمندر میں تیرتا ہوا منزل تک انسان کو لے جاتا ہے. تو دنیا کی مثال سمندر کی سی ہے اور مذہب کی مثال اس میں تیرنے والی ناؤ، کشتی یا بحری بیڑے کی سی ہے کہ اس میں بیٹھ کر انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے.